اچھا، مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورت کافرون کی تلاوت کیا کر، رات سونے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الکافرون پڑھا کر۔ اچھا، وطر کی جو 3 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں نا، 3 وطر پڑھتے ہیں، اس میں پہلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الاعلی، اینڈ سیکنڈ میں سورت کافرون، اینڈ تھرڈ میں سورت اخلاص پڑھا کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے کہ سورت الکافرون اور سورت اخلاص جو ہے وہ دو، جیسے اگر سنت نفل پڑھیں تو اس میں اکٹھی پڑھیں۔ اچھا، اس کے بعد صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد جو مقام ابراہیم پہ ہم 2 نفل پڑھتے ہیں نا، جو اس میں تھا کہ پہلی رکعت میں سورت الکافرون اینڈ سیکنڈ میں سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ آئیے تو اب ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل یا ایھا الکافرون، جیسے یہ سورہ نازل ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں گئے جہاں پہ یہ سارے سردار بیٹھے ہوئے، اور وہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از یہ سورہ تلاوت۔ کیوں؟ کیونکہ جب رسول اللہ کو وہ کہہ رہے تھے نا کہ اچھا یہ کمپرومائز کے لیے یہ کر دو، اچھا جو مکہ کی عورت جس سے بھی تم شادی کرنا چاہتے ہو یا ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، تو رسول اللہ نے اس وقت کہا کہ اچھا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھی مجھے وحی آئے گی، جواب اللہ کی طرف سے آئے گا تو میں وہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب ان کو بتایا تھا۔ آپ امیجن کریں ذرا کہ وہ سردار تو سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ تو اللہ ان سے بڑا راضی ہے، کیونکہ وہ تو بت بھی رکھے ہوئے ہیں جو ان کی ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخششیں کروا رہے ہیں اور باتیں پہنچا رہے ہیں۔ ان کو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافرو تمہیں اس طرح سے، کیونکہ یہ بہت سخت بات تھی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب یہ پرپوزل جو تھا ان کا، اس کا جواب تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل جو ہے نا یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے کہ کہہ دو، جیسے حکم نہیں ہوتا اس طرح سے امر کا صیغہ تھا۔ کل کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا کہ کافروں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے نا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہاں پہ بتا دیا کہ زبان رسول اللہ کی ہے، حکم ادھر سے آیا ہے، حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ کی اس ایک سینٹنس میں نا آپ کو اللہ کا غضب بھی نظر آئے گا، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ قرآن میں نا آپ کو ڈیفرنٹ طرح سے بھی ملے گا، قل یا ایھا الذین کفروا، یہ بھی آپ کو ملے گا۔ اور یہاں پہ کیا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا۔ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ قل یا ایھا الذین کفروا، کفروا فعل ہے اور کافرون جو ہے وہ اسم ہے۔ اور اسم جب استعمال ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں کنٹینیوسلی کوئی کام کر رہے نا، مسلسل مطلب کوئی کام کرنے کا، اس میں ثبات بھی ہوتا ہے، ثبات جیسے کہتے ہیں، اس میں دوام بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون کا لفظ استعمال کیا تھا تو اس میں ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ مسلسل انکار کرتے تھے، مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کر رہے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون نہیں کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون کا لفظ استعمال۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن میں جہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا نا کہ یا ایھا الذین کفروا، تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں مفعول بہ، اس کو کہتے ہیں کہ کس چیز کا کفر کریں، اسلام کا کفر کریں، نبیوں کا کفر کریں، آیات کا اللہ کی کفر کریں، تو مفعول بہ بیان کیا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مفعول بہ بیان نہیں کیا، اور اس کا مفسرین بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ مفعول بہ بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب تھا یہ ہر چیز کا، اس میں بہت وسعت آ جاتی کہ یہ ہر چیز کا ہی کفر کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے پکارا کہ کل یا ایھا الکافرون۔ اچھا، اب دوسرا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ مفسرین نے کافرون سے ان کو کیوں پکارا تھا، وہ یہاں اس کو اس طرح سے بھی لیا کہ کفر کرنا، کافارہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں جو
ہم کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے نا، ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ وہ دین پہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اس کے اندر بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وعدہ الست لیا ہوا ہے. ہم بھول گئے، ہمیں نہیں پتا، ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میموری سے وہ نکال دیا، لیکن ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ وعدہ الست، اللہ کی پہچان ہے. تو اسی لیے رسول اللہ کی حدیث بھی ہے نا کہ انسان جہاں بھی پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کو ویسا بنا دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی وہ پہچان جو تھی نا اس پہ انہوں نے پردہ ڈال دیا ہوا تھا. اس کو یہ جیسے کیونکہ کوئی بھی اچھی بات سنتے ہیں نا، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ پیغام آتا ہے تو دل میں کچھ ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرے، وہ جو کہتے ہیں نا روح پیاسی ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کفر کیا تھا کہ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کیا مراد تھا کہ کل یا ایھا الکافرون کا مطلب تھا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا. نعمتوں سے انکار کرنے کا سب سے بڑی نعمت تو دین کی نعمت تھی نا، کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا انکار کر دیا تھا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ذرا آپ دیکھیں کہ مکہ میں حرمین شریف مکہ میں ہے نا، دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجارت جب یہ کرنے جاتے تھے، ان کو ہم نے پڑھا سورہ قریش میں کہ کیسے ان کی حفاظت کرتے تھے. مکہ کیونکہ خانہ کعبہ ادھر تھا، اس کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی، اللہ نے ان کو متولی بنایا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی وہاں پہ کہ جو اتنا پھل تھا ادھر اور اتنا ان کا کاروبار تھا، سارا کچھ تھا. تو مکہ میں خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے مکہ کو چنا، اپنا گھر وہاں پہ بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا یہ اتنے نہ شکرے تھے کہ انہوں نے اس رب کو ہی نہیں پہچانا جس نے اس کو اتنی نعمتیں عطا کی. اور دیکھیں پھر میں یہاں پہ آپ کو کہوں کہ رب کو پہچاننا کیا، کہ رب کو پہچانتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض کیوں ہے؟ سورۃ الانعام میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، یہ کم علمی میں تمہارے خدا کو برا کہیں گے، جو کہ زیادہ مطلب ان کے لیے بہت یہ غلط بات ہو جاتی ہے. تو اللہ کو یہ برا نہیں کہتے تھے، اس لیے تو بتوں کو بھی مان رہے تھے نا کہ یہ وسیلہ بنیں گے تو اللہ کو کریں گے. یہ رسول اللہ کا انکار کر، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے وہ اللہ کا انکار ہی کرنا ہوتا ہے. ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، رسول اللہ کی سننا ہے، اس میں ہم اگر نہیں مانتے، ہم نہیں چلتے، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے، اور کہہ بھی دیتے ہیں لوگ کہ جی وہ ضروری نہیں ہے، اس کا نہ کرو گے گناہ نہیں، تو کرو گے تو ثواب ہے. آپ ذرا اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہنے والا کون تھا، قرآن کس نے ہم کو دیا ہے، ہمیں کیسے یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ آمین کہنا، ہر حکم پہ عمل کرنا ہی ہمارا کام ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور آگے جا کے بات یہ آتی ہے سورۃ البقرہ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا نا، نہیں سوری، اس میں کہ اس کی امپورٹنس جو ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا. ہاں، اب ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ کل کی بات ہم نے کر لی آلریڈی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ کہہ دیں. دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رب العالمین تھے، وہ کبھی ایسے نہیں کہہ سکتے تھے. یہ جو آیات کا ساؤنڈ ہے نا، آپ کہہ کے ذرا دیکھیں، کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو. رسول اللہ ایسے نہیں کہتے تھے، ان کا یہ طریقہ نہیں تھا. ان کا تو اخلاق اتنا خوبصورت، ہم جب سیرہ پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا امتحان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ آپ ایز اٹ از یہ بات ان کو جا کے کہتے، کیونکہ وہ ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے. اور اب دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الکافرون. یا ایھا، اس میں یہ حرف ندا ہے، اس میں 3 حرف ندا ہے. قرآن میں یہ بہت جگہ آپ کو ملے گا. اب یا کہتے ہیں کہ کسی کو پکارا جائے جو تھوڑا دور ہوتا ہے نا، اس کو پکارنے کے لیے یا استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں یا احمد، کوئی دور ہے اس کو آواز دینے کے لیے. یا پھر کسی کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے، کسی کی عزت کے لیے نا، اس کے لیے بھی یا کا اس کو مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یا ایھا النبی، تو اس لیے. اچھا، ہا جو ہوتا ہے نا، سوری ایو جو ہے وہ جب کوئی بچہ قریب ہوتا ہے،
قریب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اسماع کیا کہ قریب کے لوگ کون تھے، جو مکہ کے لوگ تھے نا، اور خاندان کے ابو لہب تھے جیسے، تو اس طرح سے وہ لوگوں کو پکارا جاتا ہے جو قریب کے لوگ ہوتے، اور ہاں اس کو پکارنے کے لیے کہتے ہیں جو سویا ہوا ہے، اور جو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کسی کو ہا کا یوز کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ تینوں الفاظ کو مرج کیا گیا ہے، کل یا ایوہا، یا ایوہا۔ تو اچھا، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح سے بلایا گیا ہے تو جو کفر میں بہت دور تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، مکہ کے لوگ تھے، کیونکہ میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ ہر ایک پہ نہیں ایسے کہ وہ بھی کافر وہ بھی کافر، ہم تو بڑے آرام سے ایسے والی بات سن لیتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ یہ تھا کہ یہ کون کافر تھے؟ جو وہاں کے رسول اللہ کے قریب تھے، اور یہ سردار تھے جو بڑے بڑے تھے، جو مسلسل انکار کر رہے تھے۔ اور ہر وہ کافر ہے جو غفلت میں کا شکار ہے، جو بار بار انکار کرتا۔ اچھا، اس کے نا 5 پورے قرآن میں اب دیکھیں کہ جہاں پہ بھی یا ایوہا کے لفظ آئے گا تو اس کے 5 طرح کے استعمال ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ عام پکارنا نہیں ہوتا، اس میں کسی کو خاص طور پہ پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں جہاں پہ بھی آتا ہے اس سے جو اگلی بات ہوتی ہے نا، وہ سیریس بات ہوتی ہے، تو اس کے لیے پکارا جاتا ہے۔ پکارنے والا اور جس کو پکارا جائے اس کے درمیان فاصلہ شو ہوتا ہے کہ کس نے یہ بات کہنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی کو ایکسٹرا محبت یا جذبات سے پکارا جائے، جیسے کہ یا ولدو کہتے ہیں اور یا ایوہ الولدو، تو اس میں ایک محبت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اور جہاں کسی کو عزت دینے کے لیے پکارا جائے، جیسے میں نے یا میں آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے تو اس کو بھی یا سے پکارا جاتا ہے۔ تو اس کے ڈفرنٹ طرح سے اس کی ڈیٹیل آتی ہے، یہ اسٹوڈنٹ کے لیے خاص طور پہ۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کو، ہم نے کافر کا بھی ڈیٹیل دیکھ لیا کہ اسم ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس آیا میں اسم کو کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ یہ مسلسل انکار کر رہے تھے، یہ جم گئے تھے اس کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ والی آیا جو ہے یہ آپ اس کے ریفرنس میں رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایوہا کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور کل کا بھی بتا دیا۔ اچھا، اب سیکنڈ آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا عابدو، کہ نہیں عابدو میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کفار کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ پکار رہے ہیں تو ان کے لیے واحد کا صیغہ آیا ہے۔ تو عابدو فعل مضارع ہے، جس کا مطلب ہے کہ نہ میں لا عابدو، نہ میں ابھی عبادت کرتا ہوں، نہ میں عبادت کروں گا، نہ میں مستقبل میں، مطلب کمپلیٹ ڈینائی جیسے کر دینا ہوتا ہے ویسے ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بہت ضروری بات جو اس پوری سورہ کا بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا نچوڑ آپ کو ملے گا کہ عابدو بہت جگہ پہ عابدو تعبدون عابدو تعبدون آپ کو اس طرح سے ملے گا۔ تو ان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین، با اور دال۔ عبد کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے، اور عبادت کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے، اور عابدون کا بھی وہی، اور تعبدون کا بھی وہی۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عبادت کی جو بھی قرآن پاک میں آتا ہے عبادت کا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ پہ ڈیفینیٹلی یقین، شرک نہیں کرنا، غائب پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، صرف یہی عبادت ہے؟ آف کورس یہ عبادت ہے، رائٹ؟ لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو مجھ سے ریکوائر کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبد ہوں، کیونکہ عبادت اگر وہی ہے، صرف جائے نماز پہ میں بیٹھوں گی، اس وقت عبادت ہوگی، جائے نماز کو لپیٹ دیا، اب میں پتہ میں نے سارا کچھ کر لیا، اب میں اپنا ٹائم لگانا، میں اب بور ہو رہی تھی، اب دس از مائی اون ٹائم، اب میں اپنا ڈرامہ دیکھوں گی کیونکہ دس از مائی اون ٹائم۔ اچھا، اب میں تھک گئی ہوں، میں اب جا رہی ہوں باہر، اب میں تھوڑی سی ونڈو شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، اب میں دس از مائی اون ٹائم، اب میں یہ کر رہی ہوں۔ کیا عبد جو ہے، اب آپ نے غور کرنا ہے، آج سوچ کے جانا ہے، کیا عبد جو ہے، جو غلام ہے، اس کی کوئی اپنی زندگی ایسے ہوتی ہے؟ اپنی نفس کے پیچھے وہ ایسے کر سکتا ہے؟ یہ بس آپ نے سوچنا ہے۔
اور یہ پوری کی پوری چیز کو اپنی ذات کے اوپر بس لینا، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا کہ کیا میں اللہ کی عبد ہوں، کیا میں عبادت کرتی ہوں، کیونکہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے پیدا ہی اس لیے کیا جنوں اور انسانوں کو کہ وہ میری عبادت کرے. تو کیا پھر عبادت سارا وقت تو نمازیں نہیں ہم پڑھتے، نوافل نہیں پڑھتے، تو میرے سارا دن کی عبادت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ، ہے نا؟ یہ ہم نے سوچ. اچھا جی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ہے نا، انہوں نے اب کی 5 کنڈیشنز بیان کی کہ اگر یہ کسی بھی میرے میں اور آپ میں یہ کسی میں بھی یہ 5 کنڈیشن ہے تو ہم اللہ کے عبد ہیں اور ہم عبادت میں ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز بھی عبادت ہے، نماز کے بیچ میں بھی عبادت ہے. اب یہ اتنی خوبصورت ایک آیا ہے کہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ حافظوا علی الصلاۃ، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور ہم نے اس کا ترجمہ جو کیا تھا اور جو پڑھتے ہیں وہ کیا تھا کہ درمیانی نماز، اور ہم اس کو لیتے ہیں عصر کی نماز. اب دیکھیے جو فتح الباری میں آتا ہے کہ جو امام شافی جو ہے نا، امام شافی اور امام مالکی یہ دونوں جو ہے وہ ان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عصر کی بھی نماز ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں کہ یہ فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، دونوں نمازوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں. اچھا، امام یہ جو حنفی ہے نا، اس کی فقہ میں یہ ہے کہ زیادہ تر ان کا یہ ہے کہ یہ ڈیفرنٹ احادیث سے بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ عصر کی نماز میں نہیں آتے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگ لے کے جاؤں، اور وہ والی حدیث بھی آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عصر کی نماز کے بارے میں ہے. اچھا، اور علماء اتنی خوبصورت اس کی تفسیر وہ یہاں پر بھی گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا حافظوا علی الصلاۃ، اللہ نے کہہ دیا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، تو یہ وہ نمازوں کی بات ہو گئی. اب آگے کا والصلاۃ الوسطی، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کے درمیان اس کی حفاظت کرو، کہ اگر تم نے فار ایگزامپل عصر پڑھ لی ہے تو عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہے نا، اب اس کی بھی حفاظت کرو جیسے تم نے اپنی نماز کی حفاظت کی، جیسے اس کے قیام کی حفاظت کی. سجدے میں آپ نے دیکھا کہ میرا سجدہ پراپر ہونا چاہیے، اسی طرح اس کے درمیان کا جو وقت ہے نا اس کی بھی حفاظت. کتنی خوبصورت بات ہے. اچھا، اس میں امام جو ابن تیمیہ ہے نا، انہوں نے کنڈیشنز بتائی کہ یہ کنڈیشنز ہیں تو ہم عبد ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. نمبر 1 کہ بندے میں اطاعت ہو، لیکن اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسے ہو؟ انکنڈیشنل. انکنڈیشنل کا ورڈ اگر ہم اپنے دماغ میں رکھ لیں گے نا تو ہمیں بڑی اچھے سے سمجھ آئے گی. کوئی کنڈیشن نہیں، اللہ کا حکم آ گیا بس سمینا و اطانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سمینا و اطانا. دیٹ از ون تھنگ جو ہمیں کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی اطاعت انکنڈیشنل کرنی ہے. میرا نفس کیا کہتا ہے ہم نے وہ آواز نہیں سننی ہے. ہم نے اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہے، جیسے ہم اپنی بلیوں کو گھر میں ٹیم کرتے ہیں نا، کہ اس نے اگر باتھ روم وہ پشی کرنی ہے جانا ہے تو وہ خاص اس میں جا کے کرتی ہے. یا ہم نے پیرٹ لیا ہوتا ہے، مجھے یاد ہے میں نے پیرٹ لیا تھا، کیسے اس کو ٹیم کرتے ہیں کہ کیسے اس نے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. ڈاگ لوگوں نے گھر کے باہر جیسے رکھے ہوتے ہیں ان کو کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا نفس کو بھی ہمیں ٹیم کرنا ہے اور ہمیں اس کو یہ بتانا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرا حکم نہیں ٹوٹنا. یہ نہیں کہ میں نمازیں الحمدللہ پوری کر لیتی ہوں، میں تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں، میں قرآن بھی پڑھ لیتی ہوں، جہاں پہ بچے کی شادی کی بات ہے تو اب میں کیا کروں نا، جوان بچے ہیں اب وہ تو میری بات نہیں سنتے. وہ نہیں سنتے، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ جوان ہو گئے ہیں، وہ خود کماتے ہیں. آپ اپنے اوپر تو وہ نافذ کر سکتی ہیں نا. آپ اس کا پارٹ ضرور آپ کو بننا کہ جا کے اپنے مہندیوں پہ جا کے اپنے ڈانس کرنے نہیں تو دیکھنے بھی ہیں اور آپ نے پورا پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ہاں، آپ نکاح پہ ضرور جائیں، آپ شادی پہ جائیں، ولیمے پہ جائیں، آپ ایسی چیزوں میں مت ان کا ساتھ دیں. آنیسٹلی اٹ از ناٹ ایزی. آئی ڈو انڈرسٹینڈ، میں بھی ماں ہوں، میں بالکل سمجھتی ہوں اس بات کو، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو پہلا قدم اٹھانا ہے نا. ہم پہلے سے کہنا شروع کر دیں، بار بار کہنا شروع کر دیں. کہیں نہ کہیں ایک تو ہوتا ہے نا، چلو مارے باندھے گئے کہ دل نہیں ہے، شکل میں بھی پتا ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ کیا مجبوری میں آ گئی. ایک یہ ہے کہ اب خوشی خوشی جاتے ہیں
क्या है बहाना, फिर क्या करते हैं कि अब बच्चियां तो क्या करें ना, लेकिन पूरी खुशी के साथ आप सेलिब्रेट भी करें। आप सोच लें, अताअत है। अताअत किसकी है? अनकंडीशनल अल्लाह सुब्हाना ताला की अताअत। अल्लाह के जो हुक्म है कि फहाशी नहीं करनी है, बेहयाई नहीं करनी है, गैर महरम के सामने ऐसे नहीं करना, वो सारी चीजें आप ज़हन में रखें। अच्छा, दूसरी बात नंबर 2 के हुब्बुल अल्लाह। हुब अल्लाह सुब्हाना ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर हमारे दिल में होगी तो अमल करना आसान हो जाएगा। इसको मैंने बहुत दफा आपको एक्सप्लेन किया है कि वो मोहब्बत कैसे पैदा होती है। अल्लाह सुब्हाना ताला की एट्रीब्यूट्स जो है, अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफात पे जानना उसको कि मेरा रब कौन है। रहमान की मैंने आपको डिटेल बताई थी ना, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताती हूँ कि वो कैसा रहमान है, अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे कैसी मोहब्बत करते हैं, और हम अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत के बदले में उसके साथ क्या कर रहे होते हैं कि जिन चीजों से उसने मना किया दीदा दलेरी से कर, और जो चीज अल्लाह सुब्हाना ताला से मांग मांग के लेते हैं, रोते हैं, तहज्जुदों में रो रो के अल्लाह से मांगते हैं, जब अल्लाह अता कर देते हैं तो उसी को सेलिब्रेट करने में अल्लाह की नाराजगी ऐसी मोल लेते हैं कि अल्लाह अकबर। अब दूसरी देखें, नंबर 1 ये हो गया था कि अतात अल्लाह की, नंबर 2 की मोहब्बत अल्लाह सुब्हाना ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तीसरी चीज क्या कि तवक्कल अल्लाह, कि हर मेरा फैसला, मेरी तकदीर ने जो भी लिखा हुआ है ना, मैं अल्लाह सुब्हाना ताला के हर फैसले पे समेना वाताना वाली हूँ, मैं हर फैसले पे सब्र करने वाली हूँ। हमारी पूरी जिंदगी या तो सब्र है या फिर शुक्र है, यही हमारा हाल है। तो हमने अल्लाह सुब्हाना ताला पे पूरा भरोसा करना है कि मेरा अल्लाह इज वॉचिंग मी ऑल द टाइम, मेरा अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे सुन रहा है, कि अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ मांगते हैं कि या पाक परवरदिगार कि तू जानता है, तू मेरा बैठना भी जानता है, तू मैं कहाँ पे बैठी तुझसे बात कर रही हूँ तो वो भी जानता है, तू मुझे सुन रहा है। या पाक परवरदिगार मैं पूरा तवक्कल करती हूँ कि मेरे पास जो भी इस वक्त मुश्किल हालात आए हैं उसको आप ही दूर करेंगे। देखिए कि अगर हमारी अपनी गुनाहों की वजह से, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं ना कि मुझे क्या पड़ी है, तुम अपनी खुद ही फैसले गलत मलत करके तो फंस जाते हो, तो फिर उसमें तकलीफ तुम्हें होती है, मेरी वजह से नहीं हो रही, फिर अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे नहीं पता था, अगर मेरे किसी गलत फैसले, अगर मेरे किसी गुनाह की वजह से, क्योंकि गुनाह का असर इस दुनिया में आएगा, आखिरत में आप देखिए यहाँ पे चीखें निकलती हैं, आप सोचिए आखिरत में वहां पे तो एक एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट सामने आ जाएगी, तो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह गुनाह होंगे होंगे, मुझे नहीं, मैंने सोचा है अल्लाह सुब्हाना ताला, बहुत सोचा है, वो लोग जो वाकई कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही अल्लाह सुब्हाना ताला, लेकिन अगर मुझसे जो भी गुनाह हो गया आप तो माफ करने वाले, आप तो रहमान है, आप रहीम है, या पाक परवरदिगार मुझे माफ कर दे और मेरे ऊपर से ये मुश्किल को खत्म कर दे, मैंने आप पे तवक्कल किया है। अल्लाह सुब्हाना ताला अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, कि आप ही मेरे वली हैं। अल्लाह जी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे आप बस माफ कर दें, अल्लाह माफ कर देगा तो हर मुश्किल भी दूर होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, नंबर 4 वो कहते हैं कि नंबर 4 क्या है कि इखलास, अल्लाह के लिए खालिस। अल्लाह सुब्हाना ताला को कोई मिली जुली चीज पसंद नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला, वो शिर्क क्या कहते थे, मिली जुली कर रहे थे ना चीजें, तो अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए खालिस सिर्फ अल्लाह की जात, और उनके साथ ये नहीं कि अच्छा उनके जाके धागे बांधो तो उधर जाके मन्नतें मांगा हूं, तो उधर मैं जाके ये कर लूं, वो कर देंगे, उधर जाके देख चढ़ाऊं, उधर जाके मैं ऐसे कर दूं। अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और जो हमारे इर्द गिर्द कर रहे हैं उनको भी मोहब्बत से समझ। अल्लाह सुब्हाना ताला बड़ी बड़ी, मैं कहती हूँ कि अपनी मर्जियों को तोड़ने की बात है इस्लाम में आके, क्यों? वजह ये थी कि हमें पहले पता नहीं। अब देखिए मुश्रिकीन मक्का उस वक्त के दौर में देखिए कि सहाबा भी हमारी तरह थे ना, मतलब हम तो के बराबर भी नहीं कहीं से भी, मेरा समझाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि वो इस्लाम जब लाए थे तो वो बड़े हो चुके हुए थे। एक तो था ना कि ऐसे घराने में पैदा होना, वो सीखना, तो अगर आप कभी घबरा जाती है ना इस बात से कि मेरी जिंदगी में तो कुरान बहुत देर में खुला, अब मुझे समझ आ रही है, तो सहाबा को देखा कर, उनकी जिंदगियों में भी कुरान लेटर ऑन ही थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देख लीजिए, हजरत उस्मान गनी को देख लीजिए, यंग भी बच्चे थे लेकिन ये तो बड़े थे ना, तो उनकी जिंदगी में कुरान खुला था। तो फिर क्या किया था
कैसे उनको ये रुतबे मिल गए थे? ऑफ कोर्स वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट इल्म ले रहे थे, उनको डायरेक्ट अल्लाह का पैगाम मिल रहा था। लेकिन मेरे और आपके पास भी तो ये कुरान है ना, डायरेक्ट कुरान है मेरे पास और आपके पास। वो मर्तबा, वो वली बनने का जो शर्फ है ना, वो हर कोई हासिल कर लेता है। सिर्फ ये कहना है कि समेना व अताना, अपने आप को हाजिर कर दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। और आसान है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमा रहे हैं कि मैंने क्यों दीन दिया है, ताकि तुमसे ये बोझ हटा सकूं। और आगे नंबर 4 में आता है इखलास की बात, मैंने आपसे कर दी। नंबर 5 ये कि टोटली सबमिशन। अब ये जो पहली 4 चीजें अगर इंसान के पास हो जाती है ना, कर लेता है, तो पांचवी तो ये जो पांचवी है ना, ये तो खुद ही से टोटल सबमिशन तो खुद ही से आ जाती है। और देखिए, इरादे कर ले, नहीं होगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। अगर आप भी ये चीज आ गई ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो जो जागती है ना चीज, कि फिर जहां गलती करेंगे कि हाय अल्लाह जी फिर गलती होगी, या अल्लाह माफ कर दे। तो एक मैं किसी का पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि जब बंदा अपनी गुनाहों पे तौबा करता है ना, और ऐसे तड़प के तौबा करता है, तो क्यामत के दिन वही गुनाह उसको नेकियों की सूरत में मिलेंगे। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा कि मेरा बंदा एक मेरी नाफरमानी की तो इतना तड़प तड़प के, हम पढ़ते हैं ना आदम अलैहिस्सलाम से जब गुनाह हो गया था, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, रो के मांगा था ना, तौबा की थी ना, अल्लाह ने नबूवत अता कर। कि छोटी बात है, मांगा करें अल्लाह से, रोए। अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं रोना आता तो रब्बना ज़लमना अनफुसना ना ही पढ़ते रहे करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हमें वली बना देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आगे हम देखते हैं आया नंबर 2 तो हमने कर लिया ना, कि अब बेसिकली इबादत और अब्द का ही चक्कर हमने सीखना था आज। के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि कह दो इनको कि ला आबुदू, नहीं मैं इबादत करता, मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो। और नंबर 3 आया में वला अंतुम, और ना ही तुम आबुदूना, और ना ही तुम इबादत करने वाले हो, मा आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। और बाज दफा मुफस्सिरीन ने इसका ये भी कहा, लिखा कि जैसी मैं इबादत करता हूँ, क्योंकि अपने ओन तो अपनी तरह से वो इबादत करते थे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप ये लिख देंगे ना कि मैं नहीं इबादत करने वाला ऐसी जैसे कि, और ना ही तुम ऐसी इबादत करने वाले हो जैसी कि मैं इबादत करता हूं, तो ये सेंटेंस बहुत अच्छे से आपको फिर समझ आ जाएगा कि हमारी इबादत कैसी होनी है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया, उनके तरीके से हट के अगर हम कोई इबादत का तरीका करते हैं तो वो कबूल नहीं है, वो गुनाह है, वो बिदअत में आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसकी तौफीक अता करे कि हमें इस चीज की समझ आ जाए कि हम इबादत में खालिस हो जाए, उसमें खलत मलत ना करें। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया आया नंबर 4, वला अना, और ना ही मैं आबिदुन, इबादत करने वाला हूँ, मा अबदतुम, जिसकी तुम इबादत करते हो, या जैसी तुम इबादत करते हो मैं वैसी इबादत नहीं करने वाला। वला अंतुम, और ना ही तुम आबिदूना, इबादत करने वाले हो, मा आबुद, जैसे कि मैं इबादत करता हूँ। अब ये देखिए, ये सेकंड टाइम सेम बिल्कुल वही आया आ गई। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते कि जब भी कोई रिपीट चीज होती है तो एक नंबर 1 ये होता है कि अगर आप देखें, हम बच्चों से बात करते हैं, कभी हम रिपीट करते हैं तो क्या होता है कि उनको अच्छे से समझ आ जाए, उनको अच्छे से समझाने के लिए। और कई दफा हम क्यों रिपीट करते हैं? गुस्सा आता है, फिर हम रिपीट करते हैं वो बात को। तो इस सूरा में दोनों ही चीजें हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बता दिया कि बता दो उनको कि वो ऐसे नहीं करने, जैसी इबादत मैं करता हूँ वही कबूलियत वाली है, इसके अलावा कोई इबादत का तरीका कबूल नहीं होगा। ठीक है। और फिर आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फाइनल फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बता दिया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो स्टूडेंट है ना, उसके ग्रामर के, उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी आप एक कंस्ट्रक्शन होती है ना एक सेंटेंस की, जब वो कंस्ट्रक्शन से हट के चीज आती है, तो जैसे मुब्तदा होता है और फिर खबर आती है, या पहले फेल फिर फाइल आता है, तो अगर कंस्ट्रक्शन से हट के है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है कि लकुम, लकुम आता है जैसे जार मजरूर, हम कहते हैं ना
کہ جا مجرور سے شروع ہو رہا ہے سینٹنس تو اس کی کنسٹرکشن ہٹ گئی ہے عام سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا دینکم لکم کہ تمہارے لیے تمہارا دین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زور سے بات کہنی ہوتی ہے نا، ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے، اہمیت دینی ہوتی ہے، کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ کنسٹرکشن ایسے ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ دین کو ہم نے سمجھا، ہم دین پہ عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ، کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے عبد بننے کا کوشش کریں کہ عبادت کس کی قبول ہوگی؟ جو عبد بہترین ہوگا. عبد بننا ضروری ہے عبادت کے لیے، کیونکہ عبادت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ طرح سے کرتے ہیں. مشرکین مکہ کی اگزامپل آپ کے سامنے تھی، طریقہ فرق تھا، بدعت آ گئی تھی ان میں بتوں کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تمہارے بت تم خود ہی سے کریٹ کر لو گے. ہمارا نفس کبھی ہمارا بت بن جاتا ہے، کبھی ہماری اولاد ہمارا بت بن جاتی ہے، کبھی ہمارے خاوند ہمارا بت بنتے ہیں، کبھی ہم ماں باپ کو اپنا بت بنا لیں. اگر ہم اپنی پلیسمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سینٹر آف دا پوزیشن پہ رکھیں گے اور پھر میرے اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق سارے رشتے ڈیل کریں گے تو سب جائز ہے. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی میرے ہسبینڈ نے ایسے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ خاوند کی بات ماننی ہے تو پھر میں گھر تو نہیں تباہ کر سکتی. دیکھیے جو ایسا حکم جو شریعہ کے اندر آتا ہے، جو دین کے اندر ہے نا، آف کورس وہی آپ نے ماننا ہے، لیکن جو دین سے ہٹ کے بات ہے اس کو ماننے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ہے. اس لیے ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعہ کے اندر آتا ہے ہم نے صرف وہی کرنا ہے. آج کی کلاس میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے عبد بن جائیں. ہم 24 گھنٹے ہم نمازوں کے درمیان میں جب ہم جائے نماز سے اٹھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، تسبیح ہم سائڈ پہ رکھ کے پھر اس کے بعد جو بھی کام کرتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں، ہم باہر نکلے تو ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم مارکیٹ میں نکل رہے ہیں ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم کسی سے پارٹی میں بات کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے عبد ہیں، ہمارے اندر حیا ہے تو ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم کوئی بھی چیز کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے عبد ہیں. تو کیا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا؟ وہ تو دیکھو جو انسانوں والے جو تھے نا مشرکین مکہ، جو وہاں پہ ان کے سردار تھے اور انہوں نے غلام خریدے ہوتے تھے اور وہ ان کے مالک ہوتے تھے، وہ اس کو کہتے تھے نا کہ یہ ہمارے ولی ہے، نہیں کیا مولا کہتے تھے. مولا جو ہے نا وہ اصل میں اپنے آقا کو کہا کرتے تھے، وہ مولا کے لفظ سے واقف تھے. تو وہ تو پھر انسان تھے، وہ 24 گھنٹے تو نہیں دیکھ سکتے تھے. اگر اس کے جو غلام تھے وہ اگر کچھ بھی ایسی چیز کر رہے ہوتے تھے جو مالک کو اس وقت نظر نہیں آ رہا، نہیں سن سکتا، نہیں دیکھ سکتا، تو وہ بچ جاتے تھے. لیکن یہاں تو میرا مالک 24 گھنٹے مجھے دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے مجھے سن رہا ہے. وہاں پہ میں کیسے ایسے کر سکتی ہوں؟ میں نظروں سے نہیں ہٹا سکتا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا آخری ایک ایک لمحے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایک سانس بھی اس کی دی ہوئی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو بس ہم نے کوشش کرنی ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، بار بار ہوں گی، ہم نے بار بار پلٹنا ہے. صرف یہی خوبصورتی ہے ہمارے دین کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پلٹنے کو جتنا پسند کیا ہے نا کہ اگر بندہ نہ پلٹے، اللہ غلطیاں نہ کرے اور پلٹے نہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے میں ان کو ختم کر کے کوئی اور قوم لے آؤں گا جو ایسے غلطیاں بھی کریں گے اور پلٹیں گے بھی. غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، بس یہ ہے ارادے کر لے. آج ابھی اسی وقت ارادہ کر لے کہ میں چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینا شروع. اگر میں آج سے پہلے ایسی فنکشنز میں جاتی تھی جہاں پہ اللہ کی کھلے عام نافرمانی ہوتی، اب نہیں جاؤں گی. اب کہہ دوں گی کہ مجھے نہیں آنا، ٹھیک ہے، کوئی کر کے تو دیکھیں. اگر میں پہلے دوپٹہ ہی نہیں لیتی تھی، اب دیکھیں بہت سے لوگ دوپٹہ ہی نہیں، شلوار قمیض بھی اگر پہنی ہے تو دوپٹہ تو نہیں لیں گے نا. تو چلو اب سے میں پہلا سٹیپ اٹھاؤں گی کہ میں اپنے دوپٹہ لینے کی کوشش کروں، دوپٹہ لینا شروع کروں. ہاں اگر دوپٹہ تو میں لیتی ہوں، ابھی میں اپنے سر کور نہیں کرتی، تو چلو میں ایک پہلا سٹیپ لیتی ہوں، میں اپنا سر. چھوٹے سٹیپ لے لیتے. اللہ کو پتا ہے ہم کتنے کمزور ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو ایک جمپ لگاتے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہماری طرح کے کمزور بھی لوگ. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم
اللہ کی راہ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، صبح سے رات تک اپنے ڈیسائیڈ کر لیا جی چلو جی ٹھیک ہے، اور مطمئن بھی ہو گئے، خوش ہیں کہ اللہ کی راہ میں بھاگ رہے، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے تو ہم کیا حرکتیں کر رہے تھے نا، اپنے گناہ بھی بھول جاتے ہیں، پھر ہمیں ایک تکبر سا آ جاتا ہے کہ میں تو اتنی نیک ہو گئی ہوں. تو ایسے نہیں، اللہ کو بڑا پسند ہے وہ بندے جو بار بار اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ کے سامنے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو معاف کر. پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے معاف کیا کہ نہیں، آف کورس اللہ نے معاف کر دیا اگر آپ نے معافی مانگی، لیکن وہ جو ایک آنسو نکلتے ہیں نا کہ یا اللہ گناہ تو بہت بڑے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں. وہ لوگ جو اسلام میں آئے تھے وہ تو اللہ کا وعدہ تھا نا کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بچہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. لیکن ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے رب نے کیا کہا. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی زندگی یہ قرآن کھلے گا، یہ خود ہی سے بتا دے گا لوگوں، خود ہی سے ان کی زندگیاں بدل. اب انشاءاللہ دورہ قرآن آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ میں سے ہر کوئی جو ایون اسٹوڈنٹ ہے، آن لائن اسٹوڈنٹ ہے، ہماری کسی کلاس میں بھی نہیں ہے، ان کو بھی میں کہوں گی کہ اپنے کلسٹر بناؤ، اپنی فیملی کے گروپ بناؤ اور ان میں دورہ قرآن بھیج دو. ایوری ڈے ایک دفعہ وہ سننا شروع کریں گے، ان کو عادت پڑ جاتی ہے، ان کو مزہ آتا ہے، پھر وہ سوئے بھی لگا لیتے ہیں کہ اچھا چلو سونے سے پہلے میں سنوں، کیونکہ ہماری روح کی پکار ہوتی ہے، ہماری روح خوش ہوتی ہے اللہ کی کلام سن کے. کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے نا عربی، ویسے تو عربی میں ڈیفینیٹلی پڑھنا سارا ثواب تو ہے کہ پڑھو اور اس میں سمجھو اس کو، لیکن کیونکہ یہ ایک سٹوری کی طرح ہمیں سمجھ آتی ہے، اچھا میرے اللہ نے یہ بھی